نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے والے ہیں وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے۔ فرمایا گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں۔ یہاں پر اصل میں ان سازشوں کا ذکر ہے جو قریش مکہ ہجرت سے پہلے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کے باقی تمام حربے ناکام ہو چکے تھے، تو اسی لیے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر ہو گئے تھے اور اسی بارے میں سنجیدگی سے صلاح مشورہ کرنے لگ گئے تھے۔ اور یہاں اس آیت نمبر 30 میں سورۃ الانفال کی اس سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں مل کر کی تھی۔ دارالندوہ کیا تھا؟ یہ ان کا اصل میں ایک طرح سے کلب تھا جہاں وہ مل کر بیٹھتے تھے اور مختلف مشوروں کے ساتھ ڈیسیژن لیا کرتے تھے۔ تو تمام لوگوں سے مشورے لینے کے بعد پھر جو بھی انہیں آئندہ کرنا ہوتا تھا وہ کام کرتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ قریش کے تمام قبیلوں کے سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہونے کا ارادہ کیا اور ملعون ابلیس انہیں ایک بہت بڑے بزرگ کی صورت میں ملا، جنہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا اہل نجد کا شیخ ہوں اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ لوگ آج ایک مشورے کی غرض سے جمع ہونے والے ہیں، تو میں بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ اس مجلس میں شامل ہوں اور اپنی رائے پیش کروں اور آپ کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہ کروں۔ آخرکار مجلس جمع ہوئی تو اس نے کہا اس شخص کے بارے میں پورے غور و خوض سے کوئی صحیح رائے قائم کر لو، واللہ اس نے تو سب کا ناک میں دم کر دیا ہے۔ کسی نے کہا اسے قید کر دو، پھر بھول جاؤ، یہ سڑ سڑ کر مر جائے گا جیسے کہ زہیر اور نابغہ وغیرہ شاعروں کا حشر ہوا، یہ بھی تو انہی شاعروں میں سے ایک ہے۔ اس پر شیخ نجد جو کہ ابلیس تھا اس نے کہا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، دیکھو ایسا کرنے سے اس کے جتنے ساتھی ہیں وہ اچانک حملہ کر کے تم پر چڑھائی کر دیں گے اور تم سے لڑ جھگڑ کر اس کو چھڑا لے جائیں گے، پھر یہ بھی بعید نہیں کہ وہ اپنے حلیفوں سے مدد لے کر تم سے زبردست انتقام لے لیں گے۔ یعنی کہ ان کا کیا کہنا تھا کہ یہ رائے قبول نہیں کی جا سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ برابر اپنا کام کرتے رہیں گے، اور جب ذرا بھی قوت پکڑیں گے تو اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں جی شیخ جی بالکل سچ فرماتے ہیں، بھائی کوئی اور رائے پیش کرو۔ پھر اسی طرح کسی اور گروہ نے کہا، یعنی کچھ اور لوگوں نے کہا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ یہاں سے نکال دو مطلب مکہ سے نکال دو، جلا وطن کر دو۔ جب یہ ہمارے درمیان ہوگا ہی نہیں تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ بہرحال اس کے وجود سے جو ہمارے نظام زندگی میں خلل پڑتا ہے وہ بند ہو جائے گا، یعنی ہم اس کے اعضاء سے چھوٹ جائیں گے، غیروں میں اس کا برا حشر ہو جائے گا۔ یہ سن کر شیخ نجد چلایا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں، تم نہیں دیکھتے کہ اس کی باتیں کتنی میٹھی ہیں، اس کی زبان کس قدر چلتی ہے۔ گویا اس کا کہنا تھا کہ یہ شخص جادو بیان آدمی ہے، دلوں کو موہنے میں اسے بلا کا کمال حاصل ہے۔ اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو نامعلوم عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیروکار بنا لے گا اور پھر کتنے قوت حاصل کر کے واپس عرب کو اپنے اقتدار میں لانے کے لیے تم پر حملہ ور ہو جائے گا۔ گویا وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ دلوں پر قبضہ کرنے کا ہنر جانتا ہے، کوئی نہیں جو اس کی باتوں کا بھوکوں کی طرح مشتاق نہ رہتا ہو۔
اللہ اگر تم نے اسے یہاں سے نکالا تو وہ اپنی شیریں زبانی اور آتش بیانی سے 1000 ساتھی پیدا کر لے گا، اور پھر ادھر کا رخ کرے گا تو تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ سب نے کہا کہ ہاں شیخ جی بالکل سچ فرماتے ہیں، کوئی اور رائے پیش کرو۔ اس پر ابو جہل ملعون نے کہا، اور اس نے اپنی رائے پیش کی کہ ایک میری رائے بھی سن لو۔ میرا خیال ہے کہ تم سب کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی، بس یہی رائے ٹھیک ہے، تم اس پر بے فکر ہو کر عمل کرو۔ سب نے کہا چچا جان بیان تو فرمائیے۔ اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان، عالی نسب، جری بہادر، شریف مانا ہوا شخص چن لو، پھر سب نوجوان ایک ساتھ اس پر حملہ کریں اور اپنی تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور اس طرح اس کے قبیلے یعنی قریش کو یہ ہمت نہ ہو سکے گی کہ تمام قبیلوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس کے قتل میں شریک ہوگا، اور ناچار اور مجبور ہو کر وہ خون بہا پر فیصلہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ یہ رائے سب کو پسند آ گئی، اور شیخ نجدی تو اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ اللہ جانتا ہے بس یہی ایک رائے بالکل ٹھیک ہے، اس کے سوا تو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی، بس اسی کو تھام لو اور اس قصے کو ختم کرو۔ گویا سب لوگ اس رائے سے متفق ہو گئے، سب کو یہ رائے بہت پسند آئی، قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے اور قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا، حتیٰ کہ جو رات اس کام کے لیے تجویز کی گئی تھی نا، اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر بھی پہنچ گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی وقت جب یہ فیصلہ ہوا تو حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا آج کی رات آپ اپنے گھر پر اپنے بستر پر نہ سوئیں، کافروں نے آپ کے خلاف آج میٹنگ میں یہ تجویز طے کی ہے، چنانچہ آپ نے یہی کیا اور اس رات آپ اپنے گھر اپنے بستر پر نہ لیٹے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور آپ کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد اس آیت میں آپ نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ منکرین حق اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش میں محفوظ رکھا۔ کیسے محفوظ رکھا تھا؟ ہوا کیا تھا کہ ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی ریت کی اور کنکروں کی اٹھا کر شاہد الوجوہ کہہ کر باہر نکل گئے، اور ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی اور ان کو ڈھانک دیا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ گویا آپ جب یہ پڑھ کر باہر نکلے تو کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ پیاری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ ابا جی کیسے نہ روں، یہ قریش خانہ کعبہ میں جمع ہیں، لات و عزا کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ قسمیں کھا کر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہر قبیلے کے لوگ آپ کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوں اور ایک ساتھ حملہ کر کے قتل کر دیں تاکہ الزام سب پر آئے اور ایک شخص قاتل نہ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پانی لاؤ۔ پانی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسجد حرام کی طرف چلے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی غل مچایا کہ لو وہ آ گیا، اٹھو۔ اسی وقت ان کے سر جھک گئے، ٹھوڑیاں سینے سے لگ گئیں، نگاہ اونچی نہ کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا یہ منہ الٹے ہو جائیں گے، یہ چہرے برباد ہو جائیں۔ جس شخص پر ان کی کنکریوں میں سے کوئی کنکر پڑا وہی بدر والے دن کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ پھر اس طرح مسند احمد سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مکہ میں یہ واقعہ مسند احمد میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ مکہ میں رات کو مشرکوں کا مشورہ ہوا، کسی نے کہا صبح کو اسے قید کر دو، کسی نے کہا مار ڈالو، کسی نے کہا دیس سے نکال دو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر سوئے اور آپ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے، غار میں جا کر بیٹھے رہے۔ مشرکین یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ساری رات پہرا دیتے رہے۔ صبح سب کود کر اندر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ساری تدبیریں چوپٹ ہو گئیں۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ آپ نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ لوگ قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے اس پہاڑ تک پہنچ گئے، وہاں سے پھر کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پہاڑ پر چڑھ گئے، اس غار کے پاس سے بھی گزرے، لیکن دیکھا کہ وہاں مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے۔ کہنے لگے اگر اس میں جاتے تو یہ جالا کیسے ثابت رہ جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں اسی غار میں گزاری۔ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس انہوں نے مکر کیا اور میں بھی ایسی مضبوط چال چل کر تمہیں ان سے بچا لایا۔ اسی طرح یہ واقعہ ہمیں تجلیات نبوت ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 163 میں اس طرح سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جایا کرتے تھے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے، وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتا دیا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی افراد نے چپکے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بستر پر آپ کی سبز چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ وہ غرور اور تکبر سے باہر نکل گئے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے۔ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور آپ نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِ سَدًّا والی آیت نمبر 9 سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک مٹھی جو ہے مٹی کی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی اور ان کی نگاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھین لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ مختلف الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ہمیں مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، تفسیر ابن کثیر میں، مولانا مودودی کی تفسیر میں مختلف الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہی واقعہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کی سازش ناکام بنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا اور یوں آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اسی واقعے کی طرف یہاں پر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں اشارہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو تمام آیات آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی مدد کا سبب پیدا کر دے گا، اور وہ مدد ہمیں اس مثال میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، صرف اسی پر توکل کرنا ہے، صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اور پھر اپنے حالات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی مدد کا سبب پیدا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان واقعات سے اپنے لیے سبق نکالنے والا، ان پر عمل کرنے والا، ان نصیحتوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی نصیب فرمائے، اللہ ہم پر ہمیشہ اپنا رحم اور کرم بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہم آتی نفسی تقواہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔